وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کا فائدہ ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی نقی ہادی عسکری علیہ السلام ورضی اللہ عنہ، اس میں گرامی آپ کا علی ہی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام میں ائمہ اہل بیت حسینی، سادات حسینی میں سے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نسبت بڑی عظیم ہے، کائنات میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح کائنات میں سب سے عظیم گھرانہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ یہ عظیم گھرانہ ہے، عظمت، رفعت اور شان میں۔ وراء الورا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس یہی عقیدتوں، محبتوں کے مرکز و محور یہ ہستیاں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اس گھرانے کی عظمت اور شان کے تذکرے ہیں، عفت و عصمت، طہارت اور پاکیزگی کے خوبصورت تذکرے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے یوں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، آپ کے خانوادے، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے گھرانے کی مودت اور محبت کا ذکر ملتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی دیگر عظمتوں، رفعتوں، شانوں کے تذکرے موجود ہیں۔ کہیں مباہلے کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں، تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت و رفعت اور شان کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ کہیں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر اس گھرانے کی عظمت و رفعت اور شان کا ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے گوشے گوشے میں پھرا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی عظیم ہستی نہیں دیکھی۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کی تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر یہی بات ہے۔ اور جو کسی نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں نے کوئی عظیم گھرانہ نہیں دیکھا۔ بنو ہاشم سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ پھر یہی گھرانہ آگے جا کر قریشی کہلاتا ہے، پھر بنو کنانہ، بنو فہر، بنو اسماعیل، آل ابراہیم، آل اسماعیل۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب
عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے انتخاب فرمایا تو سب سے اچھے، سب سے پاکیزہ خاندان، قبائل ان کو منتخب فرمایا میرے لیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کے 2 حصے کیے تو عرب میں رکھا سب سے اعلیٰ حصے میں، یعنی عرب، پھر عرب سے آگے آل ابراہیم، پھر اس میں آل اسماعیل، پھر بنو کنانہ، بنو فہر، قریش اور بنو ہاشم۔ یہ سارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں بھی یہ صحیح مسلم اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں احادیث مبارکہ موجود، جو میں نے مختصراً جن کا خلاصہ پیش کیا۔ جامع ترمذی میں بھی ایک حدیث مبارکہ یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کائنات کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ اللہ رب العزت تمہارا پیدا فرمانے والا، پالنے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا۔ اور فرمایا پھر اللہ کی محبت کی خاطر، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت رکھو۔ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کی ہی آپ تفسیر سمجھ لیجیے آقا کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں۔ جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میری اتباع کرو۔ اتباع محبت کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی بھی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر یہ معاملہ ایسا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ رب العزت ان سے محبت فرمائے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتا پھر جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو اللہ فرماتا پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت تمہارے دلوں میں موجزن ہو جائے گی تو اللہ فرماتا میں اللہ تم سے محبت فرماؤں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، صرف اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتا اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور پھر فرمایا میری محبت کی خاطر میری عطرت، میرے اہل بیت، میرے گھرانے، ان سے محبت رکھو۔ تو یوں یہ حقیقت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے گھرانے کی محبت، آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت، اصحاب کبار کی محبت، یہ ساری محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جس کے دل میں محبت نہیں اللہ کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کی، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، سبھی ہستیوں کے ساتھ، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہوں، والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، اولاد پاک ہوں، اور یہ شہزادے اولاد پاک کے آگے اولاد پاک، اولاد در اولاد، نسل در نسل۔ تو اسی لیے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی نورانی گھرانے میں سے ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت سیدنا امام علی نقی ہادی عسکری علیہ السلام ورضی اللہ عنہ آپ بھی ہیں۔ اس میں گرامی علی ہے، اور یہاں پہ دیکھیے تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہی کی نسبت سے یہ نامی اس میں گرامی رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام،
آپ نے بھی اپنے شہزادوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اور پھر یہ محبتوں کے انداز ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ اپنے شہزادوں کے نام جہاں حسن و حسین، محسن یہ رکھے، وہیں ابو بکر و عمر، عثمان، عبداللہ، محمد، جعفر، یحییٰ، یہ سبھی نام ہمیں ملتے ہیں مولا علی مرتضیٰ کی اولاد پاک کے حوالے سے۔ تو یہ بھی محبتوں کا انداز ہے کہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت سے ان کے ناموں سے اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، بالخصوص مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور ادھر سیدنا امام حسین، آپ کی ہم انداز دیکھتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت کا، تو اپنے 3 شہزادوں کے نام ہی علی رکھتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پھر امت نے بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اولاد کے نام صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے، اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیوں کے ناموں پر رکھے۔ خود مولا علی مرتضیٰ کی نسبت سے نام علی کو انتخاب کیا، حیدر نام انتخاب کیا، ابو بکر و عمر، عثمان، حسن و حسین، یہ سبھی نام پاکیزہ ہیں۔ تو یوں آپ کا اس میں گرامی چونکہ علی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے والد گرامی نے مولا علی مرتضیٰ اپنے جد امجد ان کی محبت میں یہ نام نامی اس میں گرامی علی رکھا۔ اور آپ کے والد گرامی سیدنا امام محمد جو تقی اور جواد کے نام سے اور لقب سے معروف ہیں، یہ ہیں امام محمد تقی، امام جواد۔ ان کے والد گرامی سیدنا امام علی رضا ہیں، سیدنا امام علی رضا۔ ان کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی سیدنا امام جعفر الصادق ہیں، سیدنا امام جعفر الصادق ان کے والد گرامی سیدنا امام محمد الباقر ہیں، سیدنا امام محمد الباقر کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین ہیں، سیدنا امام علی زین العابدین کے والد گرامی سیدنا امام حسین امام علی مقام، اور سیدنا امام حسین آپ کے والد گرامی سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اور امام علی مقام کی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ تقیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ ہیں جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چوتھی لاڈلی شہزادی ہیں۔ تو یوں ان ہستی کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے چند ہی پشتوں کے بعد۔ والدہ مائدہ آپ کی سیدہ سمانہ خاتون ہیں رضی اللہ عنہا۔ اچھا، اب آپ کی کنیت کا ذکر کریں تو ابو الحسن ہے، اور یہ کنیت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کی بھی ہے، ابو الحسن سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے نواسے اور شہزادے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے پھر نسبتوں اور محبتوں کا انداز، اور غالباً سیدنا امام علی زین العابدین ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور پھر آپ کی بھی کنیت یہی ہے، تو آپ ابو الحسن ثالث کہلاتے ہیں، یعنی تیسرے ابو الحسن۔ اور پھر آپ کو نقی بھی کہا جاتا ہے، ہادی بھی کہا جاتا ہے، عسکری بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ اور اب یہ بھی آپ کی عظمت، رفعت اور شان پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ ہدایت والے بھی ہیں، ہدایت کا نور پھیلانے والے بھی ہیں، نقی بھی ہیں، عظمت اور شان والے بھی ہیں۔ اور پھر عسکری، وہ عسکر جو ایک خاص علاقہ تھا بغداد کے قریب، اس سامرا کے قریب، تو اس وجہ سے عسکری کہلائے، وہاں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے۔ دیگر کئی القابات ہیں، ہادی کا میں نے ذکر کیا، زکی یعنی پاکیزگی والے، متوکل اللہ پر توکل کرنے والے، اور تقی تقوی والے، ناصح نصیحت فرمانے والے، خیر خواہی چاہنے والے، فتاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر علوم اور دیگر فیوز و برکات کے دروازے کھلے، تو دروازے کھولنے والے بھی ہیں آپ کے دروازے بھی کھلے۔ اسی طرح مرتضیٰ بھی ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، فقیہ امت بھی ہیں، اور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور کیا کہ آپ کے فیوز و برکات
قرآن و حدیث اور فقہ پر مکمل دسترس حاصل تھی، ظاہری باطنی تمام علوم اور فیضان کے جامع تھے، تقوی میں بھی کمال تھے، زہد و ورع میں بھی کمال تھے، اور سخاوت میں جود و سخا میں بھی کمال تھے، علم و فضل میں بھی کمال تھے۔ جس وصف اور خوبی کا ذکر کرتے چلے جائیے بدرجہ اتم آپ میں موجود تھی، اور کیوں نہ ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک میں سے ہیں، وہ تمام فیوز و برکات آپ کو حاصل ہیں۔ تو بہرحال عام طور پہ آپ کو امام علی نقی یا امام علی نقی ہادی عسکری اسی نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، 5 رجب المرجب کا بھی ہے، کچھ نے 13 رجب المرجب کا بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ذکر ملتا ہے، اور بالخصوص 214 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدسہ میں۔ آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے ملتا ہے، ایک صاحبزادے حسن ہیں جو سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے نام سے معروف ہوئے، جو ائمہ اہل بیت حسینی میں سے ہیں، اور 11ویں امام انہیں گنا جاتا ہے۔ پھر سیدنا امام حسن عسکری کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک اور صاحبزادے حسین بھی ہیں، ایک صاحبزادے محمد ہیں، ایک صاحبزادے جعفر ہیں، یہ ناموں پر غور کرتے جائیے، اور پھر ایک صاحبزادی سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ علمی مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، آپ سے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور حتیٰ کہ عباسی حکمران بھی وہ آپ کے علم و فضل اور کمال کو مانتے تھے، چاہے اگرچہ یہ معاملہ رہا، یہ حکومتیں، یہ حکمرانیاں، یہ ظاہری شان و شوکت، یہ ظاہری کر و فر، بعض اوقات ایسا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ حقیقی رشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، بھائی بھائی کے باہم دست و گریباں ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی آزمائش ہوتی ہے۔ تو عباسی حکمرانوں میں ایسے بھی رہے جنہوں نے ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بظاہر محبت کا انداز اختیار کیا، لیکن بعض اوقات نقصان بھی پہنچایا، دلوں میں وہ حسد اور بغض بھی رکھا، صرف اس وجہ سے جو دائیں بائیں وزیر مشیر، چونکہ وزیر مشیر جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اکثر اوقات غلط مشورے دیتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے۔ تو وزیر مشیر بھی کان بھرتے رہتے تھے، خود بھی یہ جو عباسی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہستیاں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائیں، اگرچہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ان ہستیوں نے کبھی بھی ظاہری مال و دولت یا جاہ و حشمت کو، حکمرانی کو اپنا یوں سمجھیے کہ اپنا مطمع نظر نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود حکمران خائف رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کا یہ حصہ ہے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں ائمہ اہل بیت اطہار میں سے بھی، جنہیں پوشیدہ انداز کے ساتھ زہر خورانی کے ذریعے شہید کیا گیا۔ یہ ایک تاریخ اسلام کا المناک پہلو اور ایک المناک باب ہے۔ اس کے باوجود عباسی حکمران وہ آپ کی علمی مقام و مرتبہ، فضل و کمال کے معترف تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوا کہ مشکل سے مشکل معاملے میں، مسائل میں، مشکلات میں عباسی حکمرانوں کو انہی ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اس حوالے سے خاص طور پہ آپ کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ایسے سوال عباسی حکمران کی موجودگی میں خود وہ بھی کرتا تھا، وہاں موجود فقہا بھی کیا کرتے تھے۔ واسق باللہ کا بھی خاص طور پر ذکر ملتا ہے آپ کے حوالے سے، قاضی یحییٰ بن اقسم کے ساتھ آپ کی گفتگو، اور اس حوالے سے اکثر پروگرامز میں نے تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری باطنی علوم کے بہت بڑے مرکز و محور اور منبع تھے، اور امت مسلمہ نے قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم بھی ان ہستیوں سے سیکھے ہیں۔ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن سے احادیث مبارکہ سننے والے ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان میں سینکڑوں ایسے بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور حدیث کے امام اور فقہ کے امام ہوا کرتے تھے، جو قلم سے
قلم دواز سے ان عظیم ہستیوں سے سماعت کی ہوئی احادیث مبارکہ اور اسناد وغیرہ لکھ لیا کرتے تھے بطور سند، یوں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ بہرحال مدینہ طیبہ میں آپ قیام فرما تھے، لیکن عباسی خلیفہ متوکل جو ہے عباسی حکمران، اس کے لوگوں نے کان بھرے، تو پھر مدینہ طیبہ سے آپ کو بلایا گیا اور یہاں سامرہ میں آپ موجود رہے۔ یہاں پر بھی آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور یہ ہم امت مسلمہ کی عظیم ہستیوں کا، ائمہ اہل بیت طہار کا بھی یہ معاملہ رہا کہ زہد و تقوی میں بھی کمال ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، وہ سیدہ پاک کے راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں، تو بعض اوقات قیام میں ہی پوری رات گزر جاتی ہے، رکوع میں سجود میں ہی پوری رات گزر جاتی ہے۔ انہی کی اولاد اطہار میں سے ہیں وہ فیوز و برکات، وہ جھلک ہمیں پھر ان ہستیوں میں نظر آتی۔ یوں ہی ان کی راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بسر ہوتی تھیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کے مصداق یہی تو ہیں، اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے یہ مصداق ہیں، یہ انہی کی تو شانیں ہیں ان تمام ہستیوں کی۔ بہرحال آپ سے عباسی جو حکمران تھے وہ خائف رہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سامرہ میں نظر بند کیا گیا، مدینہ طیبہ سے بلوایا گیا، اور پھر مدینہ طیبہ میں چونکہ آپ پر جھوٹے الزام لگائے گئے کہ یہ اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں بھی جب عباسی حکمرانوں کی طرف سے جو لوگ متعین تھے انہوں نے تلاشی لی، تو قرآن مجید، فرقان حمید اور اسی طرح اسلامی کتب کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایک وقت آیا سامرہ میں بھی آپ کے حوالے سے اسی طرح کی وزیروں مشیروں نے عباسی حکمرانوں کے کانوں میں باتیں ڈالیں، تو یہاں پہ بھی دوبارہ تلاشی لی گئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ شاید یہ حکومت کے خلاف خروج فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے اور اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ تو تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں ملا سوائے وہی جو ایک فقر اختیاری کا خاص انداز تھا، اسی کو اپنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری باطنی نعمتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ تو ہستیاں ہیں کہ جو باب الحوائج کہلاتی ہیں، ان کے آج بھی امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی لوگ اپنی مشکلات لاتے، پیش کرتے، آپ مشکلات حل فرماتے، ان کے مسائل میں ان کی مدد فرماتے، علمی مسائل ہوتے، سوالات ہوتے، الجھنیں ہوتی، انہیں دور فرماتے۔ تو یہ ان تمام ہستیوں کا یہی معاملہ تھا۔ بہرحال یہاں سامرہ میں بھی رہتے ہوئے لوگوں نے اپنی خباثتوں کا اظہار کیا جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کا آپ کی طرف رجحان تھا، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزور بازو، بزور طاقت لوگوں پر حکومت کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، بزور طاقت ہی حکومتیں کی جاتی ہیں عام طور پہ، جو جبر کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ ہاں نیک عادل حکمران اور سلاطین اسلام ہوں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے، جو کم از کم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کے مطابق۔ مکمل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم کوشش کی جائے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی جائے۔ تو بہرحال آپ کے حوالے سے آپ نے مدینہ طیبہ، اپنے وطن مبارکہ کو چھوڑا، یہ عظیم ہستیوں کا شیوا رہا۔ واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے، سیدنا امام علی مقام آپ کی شہادت اور وہ ہجرت، پھر سیدنا امام زید بن سیدنا امام علی زین العابدین، ان کا مدینہ طیبہ سے کوفہ اور بصرہ یہاں تشریف لانا اور ان کا شہید ہونا، یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دیگر ہستیوں کا، سیدنا امام علی رضا ان کا آنا، تشریف لانا، سیدنا امام محمد تقی امام جواد جو آپ کے والد گرامی ان کا تشریف لانا، اور پھر یہیں بغداد، سامرہ، کاظمین، یہاں
وصال پانا، شہادت کا رتبہ پانا. تو یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہمارے سامنے ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں نے ہمیشہ عظیمت کے راستے کو اختیار کیا، مصائب، آلام، تکالیف کو برداشت کیا. سیدنا امام علی نقی ہادی عسکری رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ نے بھی اسی طرح اپنی زندگی گزاری، یعنی وطن مبارک جو مدینہ طیبہ تھا اس کو چھوڑا. آپ کی دعائیں وہ بھی بڑی اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جھکا دینے والی اور متوجہ کرنے والی ہیں. اس حوالے سے بھی مختلف پروگرامز میں ذکر ہوتا رہا ہے. اور آپ نے چند جو اشعار کا بھی ذکر کیا متوکل کے پاس، اس میں بھی اس کو یوں سمجھیے کہ جھنجھوڑا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لو لگانے کا ذکر فرمایا، ترغیب دلائی. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جابر سلطان کے سامنے بھی، ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق بلند فرمایا کرتی تھیں. سیدنا امام علی مقام ہی کے تو شہزادے ہیں، آگے اولاد اطہار میں سے ہیں. پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے، یہ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام رزق حلال کمایا کرتے تھے، محنت مشقت بھی فرمایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی فرماتے رہے نوجوانی میں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلہ بانی بھی فرماتے رہے اپنے بچپن میں بھی، جانور وغیرہ. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی بھی یہ سنت رہی، طریقہ رہا. صحابہ کرام بھی اکثر محنت مشقت، محنت مزدوری فرمایا کرتے تھے. خود مولا علی مرتضیٰ محنت مشقت فرمایا کرتے تھے. فقر اختیاری اس گھرانے کا شیوا تھا. اسی طرح آپ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ کسب حلال کے لیے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا القاسب حبیب اللہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمایا. تو یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان تمام ہستیوں کا یہ شیوا ہے. بہرحال آپ کی مبارک زندگی ہر حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زہد و تقوی ہو، علم میں فضل و کمال ہو، اپنی زندگی، آپ کی زندگی سخاوت کا نمونہ تھی. جود و سخا کے پیکر تھے. کئی مواقع پر ہزاروں دراہم اور دینار جو آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے، ایک وقت میں کروڑوں روپے آنے والے سائل کو دے دیا کرتے تھے. 30 ہزار دراہم جو آج کے تقریباً کم و بیش 1 ارب روپے کے برابر بنتے ہیں. ایک ضرورت مند آیا تو ایک موقع پر 10,000 درہم دے دیے، ایک موقع پر 30,000 درہم، ایک موقع پر بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو سائل آیا تو آپ نے اس کو ایک رقعہ، ایک خط سا لکھ کر، ایک تحریر لکھ کر دی اور فرمایا کہ تم کل آنا میرے پاس، اور جب میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے یہ رقعہ لانا اور کہنا کہ یہ آپ کہ میرے ذمہ 30,000 درہم ہے، یہ مجھے دیجیے، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا، اس بات سے انکار نہ کرنا. تو پہلے وہ تھوڑا جھجکتا رہا. آپ نے فرمایا نہیں، اسی طرح کرنا، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. وہ اگلے دن آیا، وہ وقت مقررہ پر آیا، اس نے وہ رقعہ نکالا تو آپ سے 30,000 درہم کا مطالبہ کیا. آپ نے وہ رقعہ لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. تو وہاں پر عباسی حکمران تک یہ بات پہنچی تو اس نے پھر 30,000 درہم بھیجے. اسے 10,000 درہم غالباً چاہیے تھے. تو 30,000 درہم آئے تو آپ نے وہ 30,000 درہم جو 1 ارب روپے موجودہ جو پاکستانی کرنسی ہے تقریباً اس کے کم و بیش برابر بنتے ہیں، وہ اس کو عطا فرما دیے. اس نے کہا مجھے تو 10,000 درہم چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ 10,000 درہم اس نے قرضہ ادا کرنا تھا، یہ اپنے قرضہ ادا کرو، باقی جو 20,000 دراہم ہیں ان سے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرو، اب ان پر خرچ کرو. یہ جود و سخا کے پیکر یہ ہستیاں تھیں. کرامات بھی بے شمار ہیں آپ کی مناجات جو ہیں وہ بڑی معروف ہیں، بڑی مشہور ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی کا انداز ایسا تھا. یہ دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے کہ فقر کو کیسے اختیار فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام نعمتوں کے خزانے عطا ہیں، لیکن اس کے باوجود بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے، ان کی تمام ضروریات پوری کرتے، اور دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی.
کوئی دنیا کا ساز و سامان اکٹھا نہ کیا۔ یوں سمجھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کی عملی تصویر تھے کہ آقا کریم نے جو فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، کہ وہ مسافر اپنے ساتھ بس تھوڑا سا توشہ زاد راہ رکھتا ہے، تھوڑا سا سامان رکھتا ہے جو ضرورت کا ہے۔ تو بہرحال آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہیں سامرہ میں قیام کے دوران ہی آپ نے تقریباً کم و بیش 40 برس کی عمر میں شہادت کا مقام پایا۔ یہیں آپ کا مزار مبارکہ موجود، سرہ من رعا جسے سامرہ کہتے ہیں، اور آج بھی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے فیوز و برکات عطا فرمائے، ان سے دلی محبت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے تصدق سے اللہ رب العزت عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شراب نوشی چھڑوانے کا وظیفہ، اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو بھی یہ معاملہ کرتا ہے، سویا ہوا ہو تو یا شہید 21 مرتبہ پڑھیں، اس کے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی جانب منہ کر کے یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، سورہ یاسین صبح و شام پانی پر دم کر کے پلائیں، اور اگر ہو سکے سورہ رحمان صبح اور شام اسے کہیں کہ 3 مرتبہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں، پانی پر اللہ 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 پڑھ کر پلا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ سے بحالی کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ایڈمٹ کروا سکیں تو وہ بھی کروا لیجیے، علاج بھی کروائیے۔
جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا اشفاق صاحب ہیں، ہمارے ریگولر لسنر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور خیر سے نوازے، اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آج کا پروگرام بھی بہت اچھا پیارا اور کل کا پروگرام بھی بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید عبدالقدیر شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، انہوں نے دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو 3-4 دن سے غالباً منہ میں دانے اور چھالے نکلے ہوئے، اس کے حوالے سے پوچھا ہے۔ اس کے حوالے سے میں تو یہ عرض کروں گا، یا رقیب 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھائی کو پلائیے، سورۃ الطارق 3 مرتبہ پڑھ کر پلا دیجیے، اور یا سلام بھائی پڑھ سکے یا آپ پڑھ سکیں، وہ جتنا کثرت سے پڑھ سکیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ جادو کے حوالے سے آپ نے پوچھا، ایک تو سورۃ البقرہ 40 دن تک گھر میں پڑھی جائے، دوسرا ناد علی اگر آپ پڑھ سکیں جتنا آسانی سے تو وہ پڑھیں، تیسرا سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ محمد حسین صاحب ہیں سمال اسٹیٹ سے، کہتے ہیں ٹاپک بہت خوبصورت گفتگو۔ رشوت کے حوالے سے کہتے ہیں پروگرامز، جی کچھ پروگرامز کیے ہیں ہم نے، مزید بھی کوشش کرتے ہیں دوبارہ کریں۔ کھانسی کے حوالے سے آپ نے وظیفہ پوچھا، یا سلام پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ رشوت کا چلن عام ہو چکا ہے، ایسا ہی معاملہ، رشوت، بدعنوانی، کرپشن، دھوکہ، فراڈ، بس یہ المیہ ہے ہمارا۔ اختر علی صاحب ہیں 198 ریبے سے، کہتے ہیں ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں سدا سلامت رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کا نام، جی 3 شاہزادے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 جو ہیں ہم مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کے بطن اطہر سے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر، اور ایک تیسرے شاہزادے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بطن اطہر سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام، یہ 3 شاہزادے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کہا بیان بہت اچھا تھا، اور نام انہوں نے نہیں لکھا، چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دانوں کے حوالے سے کہا کہ دوبارہ بتا دیجئے، سورۃ الطارق 3 مرتبہ اور یا رقیب 300 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اور یا سلام بھی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ ایمان صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام پہلے کی طرح بہت اچھا ہے، اور میں آپ کا پروگرام روزانہ سنتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور لسنر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سر دعا کریں، کاروبار میرا جو ہے وہ چلتا رہے، میاں والی سے ہی ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی ڈوگر برادران ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ 208 چک سے، آپ کا شکریہ۔ خلفائے راشدین کے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان سب پر ہماری جانیں قربان، بے شک جی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک اور لسنر ہیں غیر شرع جو نعت خوان اور اس طرح کے لوگ، اس حوالے سے انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ زرغام صاحب ہیں، جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور بالکل جو بھی ہمارے اندر ایسی بے عملیاں ہیں ان کو سب کے حوالے سے امت مسلمہ کو ان میں بہتری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد بوٹا صاحب ہیں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت دعاؤں سے نواز، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں 202 چک سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ، نام نہیں لکھا آپ نے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حافظ اللہ بخش صاحب، ضلع جھنگ کے علاقے شاہ جیونا سے، اور کہتے ہیں آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ علم نصیب فرمائے۔ ہچکی کا کہا، بھائی کو ہچکی 1 ہفتے سے لگی ہوئی ہے، دیسی کوئی علاج کر لیجئے، بعض کا تو علاج کا طریقہ بدل لینا چاہیے، اور آپ کے حوالے سے درود پاک پڑھیں، اور یا سلام کم از کم 100 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ سورہ یاسین وہ بھی دم کر کے پانی پر وہ بھی پلا سکتے ہیں۔ فخر امین صاحب آپ کا شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ